بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معلم آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے پیارے بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں رمضان میں اعتکاف کے مسائل و فضائل اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سے متعلق معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے لیکن اس کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی افضل نفلی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل بیان کر رہا ہوں، مزید مسائل آپ اپنے علماء اکرام سے دریافت کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 روزے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق عطاب ہوں گے اور مسجد کے اعتکاف سے رہنے کا وبال پورے محلے پر ہوگا۔ جس مسجد میں 5 وقت نماز بجماعت پڑھی جاتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، اس میں نماز باجماعت کا انتظام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود و شریف، ذکر و تسبیح، دینی علم سیکھنا اور سکھانا، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا اپنا معمول رکھیں۔ غیر ضروری باتیں کرنے سے احتراز کریں۔ اعتکاف میں بلا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ مراد نہیں جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے۔ پیشاب، پاخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے۔ جس مسجد میں معتکف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے۔ جیسے ہی نماز جمعہ سے فارغ ہو فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔ اعتکاف میں بلا ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلاً غیر ضروری خرید و فروخت کرنا، موبائل پر بات کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حالت اعتکاف میں بالکل چپ یا خاموش بیٹھنا درست نہیں۔ ہاں، اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے خاموش بیٹھنا صحیح ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس چپ رہنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، تو وہ غلطی پر ہیں۔ اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکلیں۔ اسی طرح فضول اور غیر ضروری باتوں سے بھی پرہیز کریں، بلکہ ذکر و اذکار، عبادت اور تلاوت و تسبیح میں اپنا وقت گزاریں۔ محض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے،
کیونکہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ پس اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، پس اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی نہ رہے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے، ویسے افضل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہنا ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اگر زبان سے بھی کہہ دے تو بہتر ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe our channel مسلم معلم آن لائن۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔